إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمین یا رب العالمین۔ انسان کیا ہے؟ کیوں ہے؟ اس کی ابتدا کیا ہے؟ اس کی انتہا کیا ہے؟ اور اس زندگی کی ابتدا اور اس کی انتہا کے درمیان اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ یہ ہر مذہب کا موضوع رہا ہے اور ہر مذہب نے اس کے بارے میں اپنی رائے دی ہے۔ اس مذہب کے ماننے والوں نے اس رائے کو مانا اور اس کو فالو کیا۔ عیسائیت میں انسان گناہ لے کر پیدا ہوا ہے اور گناہ ہی ری پروڈیوس کرتا ہے۔ جس طرح آدم علیہ السلام کا گناہ ری پروڈیوس ہوا، ہمارے اندر وہ گناہگار جین داخل ہوا، اسی طرح ہم سے ہماری اولادوں میں داخل ہوتا ہے۔ لہذا انسانیت گناہگار پیدا ہوئی ہے اور گناہگار مر جائے گی، سوائے ان کے جو عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مان لیں، جس کو خدا نے بھیجا کہ وہ اس گناہ کے کفارے کے طور پر سولی پر چڑھ جائے، اور قیامت تک آنے والے عیسائیوں کی طرف سے سولی پر لٹک کر انہوں نے پری پیمنٹ کر دی ہے ان کے گناہوں کی۔ اب جو پہلے عیسائی گزر گئے ہیں ان کا بھی معاف ہو گیا، اور جو موجودہ ہیں ان کو بھی کھلی چھٹی ہے، چونکہ پری پیمنٹ ہو گئی ہے، ان کا کفارہ ادا ہو گیا ہے، لہذا جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں۔ لہذا انہوں نے دنیا کو گناہ سے بھر دیا، اس لیے
کہ جو چیز فری میں ملتی ہے وہ پھر بندہ جتنی اٹھا سکتا ہے، ہاتھ ختم ہو جاتے ہیں، جیبوں میں بھی ڈال لیتا ہے، تو ان کے یہاں پھر مرد سے مرد کا نکاح جائز ہوا۔ ہندوازم میں 3 دیوتا ہیں جو اساسی ہیں، جس طرح عیسائیت میں 3 گاڈز ہیں۔ ایک بڑا گاڈ ہے جو بڑی جی سے لکھا جاتا ہے، 2 چھوٹی جی سے لکھے جانے والے گاڈ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس، ہولی گوسٹ، اور خدا بڑے والا گاڈ جو ہے، یہ 3 ان کے یہاں ہوگا۔ یہاں بھی جو برہما ہے وہ بڑی جی سے لکھے جانے والا ہے۔ اس نے اس کائنات کو تخلیق کیا، بٹن اس نے دبایا، فیتا کاٹا اس کے بعد اس کائنات کے ساتھ اس کا کوئی ایکٹیو ری ایکشن نہیں ہے، انٹر ایکشن نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب جو بقیہ 2 اساسی دیوتا ہیں، وشنو اور شیو، یہ معاملات کو سنبھالتے ہیں۔ وشنو جو ہے یہ تخلیق کا دیوتا ہے، اس کی بیوی ہے لکشمی، یہ دولت، عیش، فراوانی، امارت کی دیوی ہے۔ وشنو جو ہے یہ روپ بدل کر آتا ہے، آ سکتا ہے، اور تپسیا کی جائے، دعائیں کی جائیں، ریاضت کی جائے، قربانیاں دی جائیں، نذرانے چڑھائے جائیں، تو اسے اس مادی دنیا میں نزول پر بھی آمادہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ حلول کرتا ہے، گاڈ انکارنیشن، اور یہ حلول کسی بھی بندے کے اندر ہو سکتا ہے، درخت کے اندر ہو سکتا ہے، جانور کے اندر ہو سکتا ہے، کچھوے میں ہو سکتا ہے، مچھلی میں ہو سکتا ہے۔ اب جب بھی کوئی ہیرو پیدا ہوتا ہے کسی قوم میں تو فوراً اس کو وشنو قرار دے دیا جاتا کہ یہ وشنو کا مظہر ہے، اس میں وہ اس نے حلول کیا، اس کی شکل میں نازل ہوا۔ اچھا، برہما جو ہے جس نے کائنات سٹارٹ کی تھی، اس کا چونکہ عملی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا آہستہ آہستہ اس کی پوجا بھی ختم ہو گئی، اس کا کوئی مندر نہیں۔ تمہیں چاہ نہیں، ہمیں پرواہ نہیں، جب تم ہمارے کام نہیں کرتے ہو تو ہمیں تمہاری پوجا کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اچھا، وشنو جو ہے یہ جو تناسخ کا عقیدہ ہے، اس عقیدے کو بڑے سیاسی انداز میں استعمال کیا ہندو مت نے اپنے ریجن میں جتنے بھی دوسرے مذاہب تھے ان کو نگلنے کے لیے، اپنے میں ضم کرنے کے لیے۔ بڑی بڑی تحریکیں اٹھی ان کے اندر، جین مت ہے۔ اب جو جین مت ہے وہ توحید لے کر اٹھا ہے، لیکن یہ جو کرشن ہے، کرشن کے اندر کہتے ہیں جی وشنو کا مظہر ہے، حالانکہ کرشن جو تھا وہ توحید لے کر اٹھا تھا۔ جب انہوں نے اسے اپنا لیا کہ نہیں جی ہمارا وشنو اس کے اندر ہے، تو پھر آہستہ 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 جین مت ہندو مت کے اندر کھو گیا، اس لیے کہ اس کے ماننے والے تھوڑے تھے اور دوسرے لوگ زیادہ تھے، تو وہ تھوڑے آہستہ آہستہ ختم ہو گئے اور وہ زیادوں کا داؤ چل گئے۔ اسی طرح سکھوں کا بھی گرو نانک جو تھا وہ توحید لے کر اٹھا تھا، اور انہوں نے اس کو بھی اپنا وشنو قرار دے دیا، اور آج ہندوؤں اور سکھوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔
بتوں کی پوجا اور جلانے میں سیم وہی چیز، 19-20 کا کوئی فرق ہو سکتا؟ بدھا خدا کوئی نہیں مانتا، بدھا خدا کا منکر ہے، لیکن اس کے بھی بت بنائے گئے اور کہا گیا کہ اس میں وشنو آیا ہے، اور آہستہ آہستہ بدھزم بھی بت پرستی میں تبدیل ہوگی۔ ہمارے یہاں اسلام کے ساتھ کیا واردات ہوئی؟ ہمارے جو بزرگان دین تھے ان کو کہا گیا کہ یہ ہمارے وشنو ہیں، خواجہ اجمیری ہمارا وشنو ہے۔ اب وہ منتیں ماننے کے لیے، پوجا کرنے کے لیے، مرادیں مانگنے کے لیے خواجہ کے مزار پہ آتے ہیں۔ امیتابھ بچن بھی بڑا تھال لے کر آتا ہے، ساتھ بہو کو بھی لے کر آتا ہے۔ جو بھی ایکٹریس فلم بناتی ہے اس کی کامیابی کے لیے خواجہ کے یہاں آتی ہے، اور جتنی بھی یہ مشہور ہیں جو آئٹم سانگ کرتی ہیں یہ ساری یہاں سے ہو کے گئی ہیں، وشنو سے مانگ کر گئی۔ تو ہمارا خواجہ ان کا وشنو ہے۔ تو چونکہ وہ اکثریت میں ہے اور مال دینے میں، دان دینے میں ہندو ہم سے آگے ہے، اس کے تھال میں زیادہ مال ہوتا ہے جو خواجہ کے یہاں آتا ہے۔ مسلمانوں کے تھال میں پرویز مشرف کے تھال سے زیادہ امیتابھ بچن کے تھال میں مال ہوتا ہے۔ اب جو مجاور ہے اس کی تو عید ہے، ادھر سے بھی آ رہا ہے ادھر سے بھی آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں جو پاکستان میں وشنو ہیں، ہمارا داتا ہے ان کا وشنو ہے، چونکہ اپنے وہ جلا دیتے ہیں، اپنے بزرگان دین وہ جلا دیتے ہیں، ہمارے دفن شدہ کو وہ اپنا لیتے ہیں۔ لہذا یہی شہباز قلندر، یہی بری امام، یہی داتا، یہی دولہ شاہ ان کے وشنو تھے۔ یہاں وہ مرادیں چڑھانے آتے تھے اور مسلمان بغلیں بچاتے ہیں کہ جی ہندو دیکھو جی ہمارے بابا کے پاس مانگنے آتا ہے۔ یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کے نتیجے میں، اور یہ عقیدہ باقاعدہ ہمارے یہاں سرایت کر گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں وشنو کا روپ ہے، ہم کہتے ہیں خدا کا روپ ہے۔ وہ کہتے ہیں کدی خواجہ پیا، قوالی ہے آپ کے نصرت کی اور نصرت فتح علی کی، تیرے ہوندیاں سوندیاں محبوبہ تیرا مجرم ہاں جے میں ہوا۔ اس میں وہ کہتا ہے کہ کدی خواجہ پیا بن جانا ہے، کدی گنج شکر بن آنا ہے، نت نویں تو روپ وٹانا ہے، میں پھڑیا جہاں جے میں ہوا۔ تو وہی عقیدہ کہ جی یہ مرادیں پوری کرتے ہیں، بچے دیتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، وہی کام جو وشنو کرتا ہے ان کے یہاں۔ اب جس طرح برہما ان کے یہاں صرف نام کا خدا ہے جس نے پیدا کیا اور لمبی اوڑھ کے سو گیا، وہ کانسٹیٹیوشنل آپ کہہ سکتے ہیں، ایک آئینی خدا ہے۔ لہذا آہستہ آہستہ اس کے ساتھ لوگوں کا انٹریکشن ختم ہو گیا۔ اسی طرح یہی حال ہمارے یہاں اللہ کے ساتھ ہوا ہے، واردات ہوئی ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا جی، بس نام ڈال دیا نا ہم نے اللہ کا، مسلمان ہو گئے۔ مرادیں مانگنے ہم کہاں جاتے ہیں، رش کہاں ہوتا ہے؟ وشنو کے یہاں۔ یہ سارا کچھ کرتے ہیں، لہذا چڑھاوے وہاں چڑھتے ہیں، ماتھے وہاں ٹیکے جاتے ہیں، ٹکرے مار مار کر وہاں رویا جاتا ہے، نذرانے وہاں جاتے ہیں، بکرے وہاں جا کے ذبح ہوتے ہیں۔ خدا صرف آئینی خدا ہے، کلمے کا خدا ہے۔ اس وقت
جو اسلام کے نام پر پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش میں چیز رائج ہے وہ ری مکس ہے، ری مکسچر ہے ہندوازم اور اسلام کا۔ اوریجنل اسلام صرف قرآن اور حدیث میں ہے یا اس جزیرۃ العرب کے اندر آپ کو نظر آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سانپ جب اپنے بل سے نکلتا ہے تو جتنا بھی گھوم لے پلٹ کر وہ اپنے بل میں واپس آتا ہے۔ اسی طرح اسلام دنیا میں نکلے گا لیکن گھوم پھر کے وہ یہیں آ کے حفاظت پناہ لے گا مکے اور مدینے میں۔ بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ، اسلام پردیسی تھا، اوپرا تھا جب شروع ہوا تھا اور اینڈ میں بھی اوپرا ہو جائے گا، لوگوں کو اجنبی لگے گا۔ آج بھی آپ قرآن و سنت کی بات کریں تو لوگ کہیں گے یہ کون سا اسلام ہے؟ اچھا، چونکہ کوئی ایک بندہ ہندوازم میں نہیں ہے کہ جس پہ انگلی رکھ کے کہا جائے کہ یہ اس مذہب کا بانی ہے، لہذا ان کے پاس آئیڈیل کوئی نہیں ہے، رول ماڈل کوئی نہیں ہے، نمونہ کوئی نہیں ہے۔ اور بے نمونہ اگر آپ نلکی بھی لینے چلے جائیں نا، ساتھ کپڑا لے کر نہ جائیں تو آپ بے نمونہ نلکی بھی ٹھیک ملا کے نہیں لا سکتے، زندگی کیسے آپ لا سکتے؟ آپ گاڑی ٹھیک کرانے جائیں تو وہ مکینک بھی کہتا ہے، سکریپ والا بھی کہتا ہے جا کے کھلوا کے سیمپل لے کر آؤ۔ جب نمونہ کوئی نہیں ہے تو قدم قدم پر ہر ایک کی اپنی مرضی ہے۔ دوسرا جو ان کا گاڈ ہے، اچھا ان میں یہ بھی ہے کہ چونکہ یہ ہمارا جنم پچھلے جنم کی سزا کے طور پر ہے، یہ پچھلے جنم کا ریزلٹ ہے، پری ڈسٹائنڈ ہے، پچھلے جنم نے ہمارے اگلے جنم کا مقدر سیل کر دیا ہے۔ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم پچھلے جنم کی سزا میں یہ پیدا کیے گئے۔ کوئی چمار کے گھر پیدا ہو گیا، کوئی کمار کے گھر پیدا ہو گیا، یہ پچھلے جنم کی سزا ہے۔ بالکل وہی عیسائیوں والا عقیدہ کہ ہم گناہگار پیدا ہوئے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ گناہ ہم نہیں دھو سکتے۔ لہذا پست خیالی ہے، جب میں کر کچھ نہیں سکتا تو اس کا مطلب ہے کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بھائی صاحب بڑی بے انصافی ہے کہ ایک بچے کو باپ بھیجے کہ جاؤ وہ 5 کلو کا باٹ اٹھا کے لاؤ، وزن اٹھا کے لاؤ، اور وہ نہیں اٹھا سکتا اور وہ سزا کے طور پر اسے کہے کہ وہ 15 کلو کا اٹھا کے لاؤ۔ یہ عدل ہے کہ ظلم ہے؟ اسے 5 کا 3 کرنا چاہیے تھا، 5 کا 15 نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ کیسا خدا ہے کہ پچھلی زندگی میں ہم ادا نہیں کر سکے اپنے حقوق بحیثیت انسان، اب اس نے ہمیں گدھا بنا دیا۔ اب میں کیا کر سکتا ہوں بھائی صاحب؟ چلو پچھلے جنم میں نے نمازیں نہیں پڑھی ہوں گی، تپسیا نہیں کی ہوگی، مندر نہیں گیا ہوں گا، لیکن اب کیا میں گدھا بن کے مندر جا سکتا ہوں؟ مجھے کتا بنا دیا، بندر بنا دیا، درخت بنا دیا۔ یہ کیا عقیدہ بھائی؟ وہ جو پچھلے ہی نہیں ادا کر سکا، اب وہ پچھلے داغ اب تو وہ اور چڑھائے گا نا اپنے اوپر۔ یہ پچھلے جنم کی غلطیاں بھی، اس جنم کی غلطیاں بھی ملا کے تو تنزل ہوگا، پستی ہوگی۔ لہذا یہ پستی ہے، اور یہ تنزل جو ہے ان کے یہاں جنت سے بھی ہو سکتا ہے، لہذا وہ جنت نہیں مانگتے۔ سورگ جو ہے ان کا الٹیمیٹ گول نہیں ہے، سورگ سے بھی تنزل ہو سکتا ہے، اور وہ ابلیس کی مثال دیتے ہیں۔ لہذا وہ ایسی کیفیت چاہتے ہیں
کہ ایک بے خواب کی نیند ہو. بے خواب کی نیند یعنی وہ نیند جس میں کوئی خواب بھی وہ نہ دیکھے اور ابد الاباد تک سوئے رہیں, اس کا نام وہ نروان رکھتے. شانتی شانتی ہے. ہم جو جنت مانگتے ہیں نا, اچھلنے کودنے والی, کھانے پینے والی, 70 حوروں والی, انہیں نہیں چاہیے. وہاں تو جا کے جنت سے تنزل ہو جاتا. آستھا ان کے ٹی وی پہ, انڈین پہ ایک جوگی خطاب کر رہا تھا, ان کا پنڈت بہت اچھا بولتا تھا. اس نے ایک واقعہ بیان کیا کہ اس طرح سے وشنو اور لکشمی بیٹھے ہوئے تھے, تو وشنو ہنسے یا مسکرائے, تو لکشمی نے جو ہے کہا کہ آپ کیوں ہنسے ہیں؟ نے کہا نہیں بس ایسے. اس نے کہا ایسے نہیں, آپ میرے اوپر ہنسے ہیں. کہ تمہارے اوپر نہیں ہنسا, میں تو اس چیمٹے کے اوپر ہنسا جو چیمٹوں کی لائن میں ادھر ادھر سے گھستا ہوا دوڑا چلا جا رہا تھا, بڑے بڑے ڈگ بھرتا ہوا. تو اس نے کہا چیمٹا بھی کوئی ہنسنے والی چیز ہے, آپ ایسی بات کو گھما رہے ہیں. اس نے کہا یہ بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ یہ چیمٹا 19 بار سورگ میں راجاؤں کا راجا اندر رہا ہے, اور اب گڑ کی خوشبو پر دیکھو دوڑا چلا جا رہا ہے. جنت میں 19 بار معمولی گریڈ نہیں, راجوں کا مہاراجا اندر رہ کر آیا ہے. لیکن جب اس جنم میں آیا, چیمٹے کے جنم میں آیا, تو اس کا گول بھی چھوٹا ہو گیا ہے. اب وہ گڑ اس کی جنت ہے. اتنا پست اس کا ٹارگٹ ہو گیا, آئیڈیل ہو گیا. تو گویا ان کے یہاں جنت سے بھی کک آؤٹ کیا جا سکتا ہے, لہذا میں جنت بھی نہیں چاہیے. شیو جو ہے وہ تباہی و بربادی کا دیوتا ہے. وہ زندگی کی پرانی تصویریں مٹاتا, آفتیں نازل کرتا, زلزلے لاتا ہے, وبائیں پھیلاتا ہے, امراض پھیلاتا ہے اور زندگی کو ختم کرتا ہے. شیوا جی دیوتا. یہ 3 مین دیوتا ہیں ان کے یہاں. اچھا, اسلام جو ہے وہ سب سے سادہ. غیر مسلموں نے لکھا ہے کہ اسلام کے پھیلنے میں اس کی سادہ دعوت کا بہت عمل دخل ہے. وہ سیدھی سی بات کرتا ہے کہ زندگی ایک بار ملتی ہے اور یہ تمہارا ٹیسٹ ہے. یہ والی زندگی وہ ابدی زندگی کے لیے ٹرائلز ہو رہے ہیں. یہ اصلی زندگی نہیں ہے, یہ زندگی کا فری سیمپل ہے. اس زندگی کے لیے یو ہیو ٹو پے. کہاں سے پے کرو گے؟ اسی زندگی سے, اسی وقت سے, اسی مال سے. جس طرح یہاں کوٹھڑی میں رہتے ہوئے تم پاکستان میں کنالوں کے حساب سے کوٹھیاں بناتے ہو, اسی طرح اسی مال سے, اسی یہاں سے وہاں تم نے کوٹھیاں بنانی. جو کچھ لے کر آنا ہے ساتھ لے کر آنا ہے. آگ تم ساتھ لے کر آؤ گے, باغات تم ساتھ لے کر آؤ گے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم, جس نے زندگی اور موت اس لیے پیدا کی ہے کہ تمہیں بلوئے. بلونا مطلب آپ کو پتا نا, رڑکنا جو ہوتا ہے, لسی آپ بلوتے ہیں نا دودھ کو, یہ کبھی نہیں ہوتا کہ رائٹ والا دودھ رائٹ میں ہی رہے, لیفٹ نہ جائے, اور ساؤتھ والا ساؤتھ میں نہ رہے, نارتھ میں نہ جائے. ہر طرف جھٹکے لگتے ہیں نا اس کو, اس کا نام ہے بلونا. کبھی امیری, کبھی غریبی, کبھی دکھ, کبھی سکھ, اس کا نام بلونا. امتحان ہے زندگی. اس زیاں خانے میں تیرا ابھرا ہے تو. دیکھیں اقبال نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ اس سمندر سے, زندگی ایک سمندر ہے, تو ایک بلبلے کی طرح ابھرا ہے اور پھر مٹ جائے گا.
کلزم ہستی میں، ہستی جو ہے بینگ ایک بہت بڑا سمندر ہے. کلزم ہستی میں تو ابھرا ہے مانند حباب، بلبلے کی طرح، ببل آف واٹر. اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. یہاں کی عمارت دائمی عمارت نہیں، یہاں کی غریبی دائمی غریبی نہیں، یہاں کا دکھ دائمی دکھ نہیں، یہاں کا سکھ دائمی سکھ نہیں. ہر چیز فار دا ٹائم بینگ، ڈے اینڈ نائٹ کی طرح. اور کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت چکھنی، تم نے مرنا ہے. کسی کو بھی جب پیپر پکڑایا جاتا ہے تو پیپر کے اوپر رائٹ یا لیفٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ ٹائم کتنا، 2.5 گھنٹے ہے، 1.5 گھنٹہ ہے، 3 گھنٹے. ہمیشہ کے لیے پیپر پکڑا کے اسٹوڈنٹ کو بٹھا نہیں دیا جاتا ساری زندگی یہ پکڑ کے بیٹھے رہو تمہارا امتحان ہو رہا ہے. ٹائم ہوتا ہے. اس لیے زندگی کے پیپر پر پہلے مرنے کی ڈیٹ لکھی جاتی ہے. الذی خلق الموت، موت پہلے لکھتا ہے تاکہ زندگی کا تعین ہو کہ کتنی ہوگی. لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ. دیکھو یہ خیر اور شر جو تم پر وارد ہوگی یہ تمہارا پیپر ہے. فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ فتنہ کہتے ہیں کسوٹی کو جس پہ پرکھ کر دیکھا جاتا ہے کہ یہ سونا ہے یا کھوٹ ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال اور یہ اولاد تمہارا ایسٹ نہیں، تمہارا پیپر ہے، تمہارا امتحان ہے. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور تمہارے ریزلٹس ڈکلیئر کیے جائیں گے دا ڈے آف ججمنٹ. دنیا میں نیک کو نیکی کا کوئی اجرت نہیں ملتی، بد کو بدی کی کوئی سزا نہیں ملتی، اس لیے کہ یہ دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے. ایگزامینیشن پیریڈ جو ہے وہ 3 گھنٹے، 1.5 گھنٹہ، 2.5 گھنٹے جو ہیں، اس میں اسٹوڈنٹ کو کوئی سزا نہیں ملتی. وہ نہ لکھے، کان میں پینسل پھنسا رہے اور ٹانگیں پیچھے کر کے ٹیک لگا کے ایسے بیٹھ گئے. کسی ممتحن کو یہ اجازت نہیں کہ اسے پیٹے، مارے، گالی دے، زبردستی کرے لکھنے پر. ہم نے یہ امتحان نام اس چیز کا ہے کہ ان 3 گھنٹوں میں ہم تم سے کچھ نہیں پوچھیں گے، جو مرضی ہے تمہاری، تم تصویر بناتے رہو اس کے اوپر، نہ لکھو. لیکن پھر جس دن ریزلٹ آؤٹ ہوگا یا پیپر خالی دینے کے بعد اب جا کے مولوی صاحب سے تم دعا کرواؤ یا مندر میں جا کے تم چڑھاوا چڑھاؤ کہ پیپر بدلی ہو جائے، کبھی کوئی ایسا نہیں کر سکتا. انما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار، جو آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ جیت گیا، کامیاب ہو گیا، پاس ہو گیا. اب اس پاس ہونے کے بھی گریڈز ہوتے ہیں. A+ میں آیا ہے، A* میں آیا ہے، A میں آیا ہے، B میں آیا، کون سا گریڈ اس نے لیا ہے. وہ جو جنت کے دروازے ہیں 8، وہ گریڈز کے حساب سے بھی ہیں. تو اسلام کی دعوت بڑی سیدھی سادی ہے. ایک ہی خدا ہے جو خیر بھی اور شر بھی پیدا کرتا ہے. الگ الگ خدا نہیں، وشنو اور شیوا نہیں، ایک تباہی کا خدا، ایک تخلیق کا خدا نہیں. والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، شر اور خیر کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے دی گئی. یہ ایمان کی صفت ہے. قدر کہتے ہیں پاور کو.
لیلۃ القدر کا ترجمہ ہے نائٹ آف پاور، دا نائٹ آف پاور۔ قدر قدرت سے بنا ہے، خیر یا شر کرنے کی قدرت۔ جب آپ سٹوڈنٹ کو بٹھاتے ہیں، اس کو آپ آنسر شیٹ دیتے ہیں، اس کو آپ اسٹیشنری پرووائڈ کرتے ہیں، تو وہ آپ کی دی ہوئی شیٹ پر ہی بکواس لکھتا ہے نا، جو بھی لکھتا ہے، اچھا لکھے یا برا لکھے۔ یا آپ شرط پہلے لگاتے ہیں کہ دیکھو شیٹ میں تمہیں تب دوں گا جب تم اس پہ صحیح سوال کرو گے۔ اللہ پاک ہی اس شخص کو بھی پیسے دیتا ہے جو ان پیسوں سے جا کے شراب خرید کے پیتا ہے، اور اگر اس کو شراب پینے کے پیسے نہ دیے جاتے تو اس کا امتحان کیسے ہوتا کہ یہ شرابی ہے یا نہیں، حکم مانتا ہے اللہ کا کہ نہیں۔ آپ کسی کے حوالے اکاؤنٹ کرتے ہیں، گلہ کرتے ہیں، تو اس کا امتحان لیتے ہیں نا کہ چور ہے، پیسے چوری کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس کے ہاتھ باندھ کے یا برش پکڑا کے، صفائی والا موب پکڑا کے، تو اس کا امتحان نہیں ہو سکتا نا۔ کچھ کرنے کو دیں گے اسے تو امتحان ہوگا نا۔ لہذا خیر اور شر کرنے کا موقع اللہ نے ہی فراہم کیا، اور اس خیر اور شر پر جو ہمارا رد عمل ہے وہ ہماری کمائی ہے۔ بیٹا پیدا ہوا، خوشی کا موقع، فرشتے الرٹ۔ اب یہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کی تعریف کرتا ہے جس نے دیا ہے، یا یہ ناچنے والیاں لے کر آتا ہے، کنسرٹ کرواتا ہے، میرے یہاں بیٹا ہو گیا ہے، کراؤن پرنس آ گیا ہے۔ اب اس نے جو کمانا تھا وہ اس موقع پہ کما لیا، وہی بیٹا مر جاتا ہے، اب پھر الرٹ ہو گئے۔ اب اس کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ مومن کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ کے ہیں، ہم نے بھی پلٹ کے جانا ہے، یہ اللہ کا مال تھا، میں کچھ ہاتھ لے کر پیدا نہیں ہوا تھا، اللہ نے دیا، اللہ نے لے لیا، اللہ کی چیز تھی۔ لکھ لیا گیا کہ یہ شخص اس چیز کو اللہ کی امانت سمجھتا تھا، اپنی چیز نہیں سمجھتا تھا۔ دوسرا ٹکریں مار رہا ہے، اپنے آپ کو شوٹ کر لیتا ہے غم میں، پتہ چلا کہ اس کو اپنی چیز، خدا درمیان میں آئی کوئی نہیں تھی۔ اور ہر چیز خوشی کے روپ میں آتی ہے، غم دے کر جاتی ہے، دونوں امتحان ہو جاتے ہیں۔ شادی ہوئی عبادت ہے، اللہ کا حکم ہے، فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے۔ اگر نماز ناچ گانے کے ساتھ جائز نہیں ہے، نکاح بھی، شادی بھی ناچ گانے کے ساتھ جائز نہیں ہے، چونکہ وہ بھی عبادت ہے۔ ہندوؤں میں جائز ہے چونکہ ان کے یہاں عبادت گا کر ہوتی ہے، دیوداسیاں ناچتی ہیں مندروں میں، انہیں ٹریننگ دی جاتی ہے ناچنے کی۔ ان کے یہاں بھجن جائز ہے۔ حضور کوئی قوالوں کی ٹولی چھوڑ کر نہیں گئے تھے، تو ان کے یہاں شادی بیاہ میں بھی اگر ناچ گانا ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ ناچ گانا ان کی عبادت ہے۔ اور تم کیوں ناچتے ہو؟ عبادت تو عبادت ہے۔ اور دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی صورت میں اللہ پاک نے ایسے نہیں فرمایا کہ مومنو خوشیاں مناؤ۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ پاک نے تمہیں ایک لائٹ ہاؤس دے دیا ہے، کہیں بھی تمہاری کشتی ہچکولے کھا رہی ہو زندگی کی کسی فیلڈ میں، تجارت میں، بحیثیت جج، بحیثیت سپاہی، بحیثیت باپ، بحیثیت بیٹا، بحیثیت پڑوسی، بحیثیت ہیڈ آف دی اسٹیٹ، کسی بھی فیلڈ سے تمہارا تعلق ہے اور تمہاری کشتی ڈاواں ڈول ہے، تو میرے نبی کی سیرت وہ لائٹ ہاؤس ہے جو تمہیں رستہ دکھائے گی کہ یوں کرو۔ میں نے عرض کیا تھا نا، چونکہ ہندوؤں کے یہاں کوئی ایک شخصیت نہیں ہے کہ جو اس مذہب کی بانی ہو،
اس لیے اسوا کوئی نہیں ہے، نمونہ کوئی نہیں، ہر ایک کی اپنی مرضی۔ ہمارے یہاں خیر اور شر، گڈ اور بیڈ، رائٹ اور رانگ، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ ایک چیز ہو سکتا ہے میرے لیے گڈ ہے، آپ کے لیے بیڈ ہے، میں اس کو رائٹ سمجھتا ہوں، آپ اس کو رانگ سمجھتے ہیں۔ ہر آپ ایک بندے کی اپنی مرضی ہے نا، میں آپ کو کیسے مجبور کر سکتا ہوں کہ میں کہوں کہ جو میں رائٹ سمجھ رہا ہوں تم بھی رائٹ سمجھو؟ کوئی فیصلہ کن ہستی ہوگی نا، کوئی فارمولہ ہوگا نا جس پہ آپ کو بھی سرنڈر کرنا پڑے گا، مجھے بھی سرنڈر کرنا پڑے گا، وہ ہے ہستی نبی کی۔ جسے میرا نبی کہہ دے یہ غلط ہے، وہ قیامت تک کے لیے غلط ہے، دنیا کتنی ترقی کر جائے، میرے نبی کے غلط کو صحیح نہیں کر سکتی۔ اور جس کو حضور نے کہہ دیا صحیح ہے، مومنوں کے لیے وہ رول ماڈل ہے، وہ یارڈ سٹک ہے، وہ قیامت تک برا رہے گا، دنیا اس کو کبھی اچھا نہیں کر سکتی۔ مکروہ وہ ہے جس سے میرے نبی کی کراہت ثابت ہو کہ حضور نے کراہت کی ہے، یہ نہیں کہ میں کراہت کروں تو وہ مکروہ ہو جائے، آپ کراہت کریں تو کہیں مکروہ ہے، نہیں۔ مکروہ کا کرائٹیریا بھی یہ ہے کہ اس سے میرے نبی کی کراہت ثابت ہو۔ گو کو حضور نے حرام قرار نہیں دیا لیکن اس سے نفرت کی، سامنے آئی ہے تو آپ نے چھوڑ دیا کھانا، آپ کی بھوک مر گئی ہے اس کو دیکھ کے، اس کا نام ہے مکروہ۔ مستحب، اچھا لگنا، جو میرے نبی کو اچھا لگا ہو وہ مستحب ہے، جو مولوی کو اچھا لگے وہ مستحب نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایک اسوہ ہے، فیصلہ کن شخصیت ہے کہ چلیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ کیا کہتے ہیں؟ اور اللہ پاک نے ہر قسم کے حالات، وہ کوئی دیومالائی، کوئی سٹوریوں کے ہیرو نہیں ہیں کہ جن کا وجود کوئی نہ ہو۔ آپ بالفعل ایک ہستی ہیں، آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ محفوظ ہے، آپ کی قبر محفوظ ہے، آپ کے ملفوظات محفوظ ہیں، زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں آپ کا عمل اور تعامل موجود ہے اور محفوظ ہے۔ آپ کی اولاد پیدا بھی ہوئی ہے تو حضور نے کیا کیا ہے ہمارے سامنے ہے، وہ اسوہ ہے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا کہ یہ روشن دان کیوں رکھا ہے؟ تعلیم اس کا نام ہے۔ کہا یہ روشن دان کیوں رکھا ہے؟ کہا اللہ کے رسول ہوا کے لیے، کراس وینٹیلیشن۔ کیا حضور کو یہ پتہ نہیں تھا؟ حضور نیا فارمولہ سکھانے والے تھے۔ کہا اگر تم یہ کہہ دیتے نا کہ میں نے یہ اس لیے رکھا ہے کہ اذان کی آواز مجھے آیا کرے، تو ہوا نے تو آنا ہی آنا تھا، جب تک یہ روشن دان قائم رہتا تجھے اجر ملتا رہتا۔ اب صرف آکسیجن ملے گی، اب صرف کراس وینٹیلیشن کروا لو۔ انما الاعمال بالنیات۔ حضور کے بچے پیدا بھی ہوئے تو حضور نے کیا کیا؟ فوت بھی ہوئے، تڑپ تڑپ کے جان دی ہاتھوں میں، تو کیا کیا؟ سب کے سامنے اپنی بیٹیاں اپنے ہاتھوں قبر میں اتاری ہیں، کیا کیا؟ ہمارے سامنے اسوہ موجود، تجارت بھی کی، فیصلے بھی کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نکلے تو دو صحابہ آپس میں کوئی تکرار کر رہے تھے، آواز بلند ہو گئی، آپ رک گئے اور آپ نے ان میں سے ایک کا نام لے کے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اس نے مجھ سے قرض لیا تھا اور اب یہ واپس نہیں کر رہا، ڈیٹ اوور ہو گئی۔ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اتنا نہیں دے سکتا، میں ابھی اس قابل نہیں۔ آپ نے اس بندے کو جس نے قرض دیا ہوتا نام لے کے پکارا اور انگلی سے اشارہ کیا کہ 50-50 کر دو، آدھا معاف کر دو اس کو، اور اس سے کہا کہ ابھی جاؤ یہ والا آدھا لے کر آؤ۔ دوسرے بندے نے اعتراض نہیں کیا، یہ نبی کا فیصلہ تھا نا۔
اور بعض دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر لے لیا کرتے تھے اور اکثر مقروض رہتے تھے. دو پارٹیوں کا جھگڑا، ان سے کہتے تھے صلح کر لو، پیسے میں دے دوں گا، چلو. یہ اسوہ ہے. اکثر حضور مقروض اس وجہ سے رہتے تھے. جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَتَحْمِلُ الْكَلْ، اے نبی آپ دوسروں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، اللہ آپ کو کیسے ضائع کرے گا؟ تو ہمارے پاس ایک اسوہ، ایک کسوٹی ہے. پل میں فیصلہ ہو جاتا کہ غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے. اب ہم نہ مانیں تو یہ الگ بات ہے. وہ جو کسی نے کہا ہے کہ میری یہ عبادت بے ثمر، میری یہ عقیدت بے بصر، مجھے میرے دعوی عشق نے نہ صنم دیا نہ خدا دیا. یہ جلوس ولوس کچھ نہیں ہے، یہ فراڈ ہے، یہ شو آف پاور ہے، یہ ہندوؤں کی نقالی ہے. وہ جو اپنے مندروں کا لے کر، چونکہ ان کے گاڈز الگ ہیں، ہر گاڈ کے مندر کا الگ آرکیٹیکٹ ہے، وہ اس کو اٹھا کر جلوس نکالتے ہیں. یہ بھی اسی طرح جلوس نکالتے ہیں. شریعت کا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. اس پر جو بھی ایک فلس بھی خرچ کرتا ہے قیامت کے دن واپس نہیں ملے گا، گلے میں پڑے گا. یہ میرے نبی کا اسوہ نہیں ہے. اب میں جو بات فیصلے کی آپ کو بتاتا ہوں، وہ کہ جٹ میں فیصلہ ہو سکتا ہے اگر ہم اپنے آپ کو اللہ اور رسول کے حوالے کر دیں. لیکن ہم اللہ اور رسول کے ساتھ وہی کچھ کرتے ہیں جو ہماری حکومت سپریم کورٹ کے ساتھ کر رہی. ہم احترام کرتے ہیں بڑا، ہم عدالتوں کا بہت احترام کرتے ہیں، ہم نے یہ کیا وہ کیا. ہم عدالت میں پیش ہو گئے تو احسان کیا، عدالت میں پیش ہو گئے تو ہونا چاہیے تھا. قانون سب کے لیے برابر ہے. تمہیں بلایا گیا تھا تو گئے تھے، تم خود نہیں تھے احرام باندھ کر گئے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی مسلمان نماز پڑھے، کوئی ہم نماز پڑھتے ہیں اور نہ پڑھتے. تمہارے پاس آپشن کیا تھا؟ تمہیں پیدا اس کے لیے کیا گیا تھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. احسان چڑھایا تم نے اللہ پر. ہم اللہ کا اسی طرح احترام کرتے ہیں، مانتے نہیں. ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے. ہم رسول کو مانتے ہیں، رسول کی نہیں مانتے. کیسے فیصلہ ہوتا ہے؟ دو پل میں. میں جب تصوف کی دنیا میں گیا، وہاں مجھے واقعات سنائے جاتے کہ جی اس طرح سے فلاں کو پتہ چل گیا، فلاں بزرگوں کو یوں ہو گیا. تو میں ان سے ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو کوئی نہیں پتا چلا کہ یہ فرشتے ہیں، وہ تو بچڑا تل کے لے آئے تھے. 7 نبی چھوڑ کے سارے نبی ان کی اولاد ہیں، محمد مصطفیٰ سمیت صلی اللہ علیہ وسلم. انہیں نہیں پتا چلا. وہ انسان سمجھ کر بچڑا تل کر لے آئے ہیں. تمہارے بزرگوں کو پتا چل جاتا اس کے پیٹ میں اس نے ساگ کھایا تھا رات کو. پھر لوط علیہ السلام کو کوئی نہیں پتا چلا. اللہ پاک نے تمام انبیاء کو مشکلوں میں ڈالا، اولاد روک لی اور جان بوجھ کر لیٹ دی. وہ مانگتے رہے، اللہ پاک دعائیں اکٹھی کرتا رہا کہ جٹ پٹ دے دیا تو لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ابراہیم نے خود ہی بنا لیا ہے. ایک بندہ آپ سے سوال کرے، آپ جٹ پیسے نکال کے اس کی جولی پہ رکھ دیں، اس کی ہتھیلی پہ رکھ دیں، اس کے کشکول میں ڈال دیں، شاید 10 آدمیوں نے دیکھا ہوگا. آپ 2 فرلانگ تک اس کو اوائڈ کرتے رہیں، اگنور کرتے رہیں، وہ آپ کے پیچھے چلا جائے، پھر آپ دیں گے تو شاید 200 آدمی دیکھ لے گا. اللہ نے دائیوں نہیں دیا، 60-70 سال تک مانگتے رہے، جان بوجھ کے نہیں دیا. دنیا کو پتہ چل جائے کہ نبی بھی رب سے مانگ کے لیتے ہیں، سیلف سفیشینٹ نہیں ہے.
اگر نبی مانگ کے دیتے ہیں تو دولے شاہ کہاں سے دے سکتا ہے؟ وشنو. آپ کوئی بھی چیز سنیں، یہ کتاب و سنت ہے کس لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دیتے ہیں، میں جا رہا ہوں فکر مت کرو، لَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ، میں تمہارے اندر ایک ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایسا فارمولہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، مَا إِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا، شرط یہ ہے کہ تم اس کو پکڑے رہو، لَن تَضِلُّوا بَعْدِي أَبَدًا، تم میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب میرا طریقہ. جہاں تمہیں کوئی چیز ملے، کوئی واقعہ سنو، میرے اوپر پیش کرو، میری زندگی میں تمہیں فوراً روشنی مل جائے گی، یہ صحیح ہے. خواجہ صاحب کا واقعہ ہے، قوالیہ صابری برادران کی بڑی مشہور میں خواجہ کی دیوانی. پہلے تو میراں بائی کا واقعہ ہے، آخر میں وہ کہتے ہیں کہ سیٹھ ایک مارواڑی کا ہے واقعہ، کئی سال اس کے نہ لڑکا ہوا، اس نے منت یہ مانی کہ لڑکا دیا تیرے نام اس کو کر دوں گا خواجہ پیا. الغرض اس کے لڑکا ہوا اگلے سال، حسب وعدہ رکھا نام اجمیری لال. بادشاہ کو سلامی کا خیال آ گیا، دھیان آ گیا، دولہا دلہن کو اجمیر بھیجا گیا. آگے کیا ہوا؟ سٹوری دلچسپ ہے، سسپینس آ گیا. راستے میں انہیں چند ڈاکو ملے، مارا لڑکا، دلہن لے کر چلے. پیچھے مڑ کے جو لڑکی نے دیکھا ذرا، ڈاکو نے کہا دیکھتی ہے کیا، اب نہ تیری مدد کو کوئی آئے گا، کون ہے جو تجھے ہم سے لے جائے گا. سن کے یہ بات لڑکی کو جوش آ گیا، کانپی غصے سے اور سرخ چہرہ ہوا، بولی خواجہ بھی کیا میرا داتا نہیں، جس کے گھر جا رہی ہوں وہ پہنچا نہیں. اتنا کہنا تھا 12 سوار آ گئے. ان کے یہاں ہر مہینے کا ایک موکل ہے جس کے پاس 1 مہینے کا کنٹریکٹ ہے، یعنی ایک وہ 12 مہینوں کے 12 موکل ہیں. اس لڑکی کے جذبات اور وہ دیکھ کے اس کی پکار اور فریاد 12 کے 12 دوڑ پڑے. اتنا کہنا تھا 12 سوار آ گئے، ڈاکوؤں کو فنا کر کے رخصت ہوئے. ایک درویش لڑکی کو لایا، وہاں فلم اینڈ کی طرف جا رہی ہے، چونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کچھ ایسا ہو یہ لڑکی کا درد ختم ہو جائے. اب ختم کر رہے ہیں وہ درد. ایک درویش لڑکی کو لایا، وہاں لاش دلہا کی بے سر پڑی تھی جہاں، اور آنسوؤں کا ہوا ایک طوفان بپا، اور لڑکی نے سر گود میں لے لیا. سر کو دھڑ سے ملایا تو وہ جی اٹھا، جوڑ میں حصہ چوٹی کا کچھ رہ گیا. وہ جو جوڑ لگا نا تو اس کی چوٹی تھی جو اس نے خواجہ کے دربار پہ جا کے کاٹنی تھی. ہمارے ہر گاؤں میں ایک لٹو ہوتا ہے، اس کی لٹ چھوڑی ہوئی ہوتی ہے. کسی وہ بچے جس کے بچتے نہیں ہیں نا، پیدا ہو کے مر جاتے ہیں پری میچور، تو اب اس کو 18 کی بیماری کہتے ہیں. تو وہ منت مانتے ہیں کہ ہم جو ہے اس کی لٹ چھوڑیں گے، جو چڑھاوا چڑھائیں گے فلاں بزرگوں کے دربار پر. اب جب وہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ لٹ وہاں جا کے اتاری جاتی ہے جس طرح آپ مروا پہ جا کے اتارتے. یہ امانت ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مروا پہ اتارے، صفا مروا کر کے. یہ بال بھی چڑھاوا ہے جو صرف خدا کا حق ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرۃ القضاء اور حجۃ الوداع میں سر منڈایا ہے، ورنہ میرے نبی کے بال اتنے ہی رہے جتنے میرے رب نے پسند کیے، بڑے ہی نہیں. اور داڑھی اتنی رہی ہے جتنی رب کو پسند تھی. حضور نے نائی سے نہیں بنوائی، جتنی رب کو پسند تھی وہاں اس کی گروتھ رک گئی. جن صحابہ نے دیکھا، اندازہ لگایا کہ حضور کی داڑھی مشت کے برابر ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فالتو اپنی داڑھی پکڑ کے نبی کے برابر کرنے کے لیے بیت اللہ کی دیوار پر رکھ کے تلوار سے کاٹی.
یہ بال کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بھی جنت اور جہنم کا معاملہ ہے. بال نہ کٹائیں آپ. ہر نماز کے ساتھ ایک دم لگتا ہے عمرے کے بعد. تو وہ چوٹی چونکہ لمبی تھی تو جب اس نے سر جوڑا تو خیال نہیں کیا چوٹی کے کچھ بال اس جوڑ میں آ گئے. یہ سٹوری ہے، سچی نہ سمجھ لیجیے. یعنی وہ جو سٹوری رائٹر ہے وہ لکھ رہا ہے کہ اب کرامت کا ثبوت بھی دینا تھا نا. تو وہ جب اس نے، آپ زپ جب بند کرتے ہیں تو یار بال آ ہی جاتے ہیں نا. اس نے جب وہ لگایا تو وہ بال اس کے، اور وہ چوٹی جو ہے وہ، کئی لوگوں کو یہ جماندرو ہوتا ہے یار، کہیں سے بال نکلے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کے یہاں نکلے ہوئے ہوتے ہیں. اب یہ سارے بابے چاچوں نہیں کیے، وہ کسی کا جماندرو ہوگا تو سٹوری کیسی بنی ہے اس کی. تو وہ اس کے چوٹی جو ہے وہ چوٹی کے بال باہر رہ گئے. بال چوٹی کے پیوست گردن میں تھے جو ثبوت کرامت ہمیشہ رہے. ہندو لڑکی پکاری کے خواجہ کی جے، یہ خواجہ جی وشنو. اب ہم اس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کرتے ہیں، اس کی اتھینٹسٹی چیک کرنے کے لیے، ایکوریسی چیک کرنے کے لیے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا سر کاٹا گیا ہے کہ نہیں کاٹا گیا؟ نبی کی بیٹیاں اور بہویں روتی رہی ہیں کہ نہیں روتی رہی؟ کوئی بھی یہ سوال کر سکتا ہے تمہارا خواجہ سر جوڑ دیتا ہے، تمہارے نبی نے اپنے نواسے کا سر نہیں جوڑا؟ تو بات کلیئر ہوگی نا کہ نہیں، کٹا ہوا سر نہیں جوڑتا. خواجہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزت والے رب کے یہاں نہیں ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے کوئی 12 سوار نہیں آئے، جو کچھ بھی ان کے پاس متا تھی لٹا کے چلے گئے. تو یہ جو ہمارے یہاں عقائد کا مکسچر ہے، جن کو رکھتے ہوئے اللہ پاک ارریلیونٹ ہو گیا ہے برہما کی طرح، تو ٹھیک ہے ہم تمہیں خدا مانتے ہیں نا، اتنی بہت ہے بس. باقی ساری حاجتیں، وہ کیا کہتا ہے اللہ پاک؟ یہ فرماتا ہے کہ کوئی رحم، وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، نہ کوئی بچہ، وما تغیض الارحام وما تزداد، کوئی رحم پھیل نہیں سکتی، نہ کوئی سگڑ سکتی ہے مگر اس کے حکم کے ساتھ. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب وعنده مفاتح الغيب يعلم ما في السماوات وما في الارض وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. اللہ پاک سمندر میں کیا ہے اس کو بھی جانتا ہے. فرمایا سمندر کا پانی اس کی تہ میں جھانکنے سے اسے نہیں روک سکتا، پہاڑ کی چوٹی اسے اس کی تہ میں کیا اس سے نہیں روک سکتی، ایک آسمان اس کو دوسرے آسمان کو دیکھنے سے نہیں روک سکتا. یہ حضور فرما رہے. ہم سارے اور کائنات ساری اللہ پاک کا علم ہے. پتہ تب تک نہیں نکل سکتا ٹہنی سے جب تک میرے رب کے علم میں نہ نکلے. وہ یہاں پرنٹ آؤٹ ہے میرے رب کے علم کا. اگر اس کے علم میں نہیں ہے تو یہاں پتہ نہیں نکل سکتا. اس کے علم میں نہیں ہے یہاں بچہ نہیں ہو سکتا، کوئی حادثہ نہیں ہو سکتا، بادل کا ایک قطرہ نہیں گر سکتا. میرے رب کے علم میں اضافہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ کمی کوئی نہیں ہے. ہم اس کے علم میں ہمیشہ سے ہیں. جس طرح ایک آرکیٹیکٹ کے ذہن میں، ایک مصور کے ذہن میں تصویر کا نقشہ ہوتا ہے، اس کو پڑھ کوئی نہیں سکتا، وہ نقشہ اس کے ذہن میں، یہ لوح محفوظ ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، فیقول لہ، تو وہ اس کو کہتا ہے. کس کو کہتا ہے؟ وہ جو اس کے علم میں ہے. کن فیکون.
تو وہ ہو جاتی ہے. ادھر سے وہ کلک کرتا ہے, اس کا شارٹ کٹ عالم مثال میں آ جاتا ہے. علم سے کن کہا, عالم امر میں آ گیا, ابھی عالم خلق میں نہیں آیا. اس کا شارٹ کٹ بن گیا ہے, اور وہ ہماری شکل کا ہوتا ہے. ہماری جو روحیں ہیں ہماری شکل کی ہیں. روح اس طرح نہیں ہے جیسے گلاس میں پانی آپ اس گلاس میں ڈالے اور اس گلاس میں ڈال دے تو پانی پہچان نہیں سکتے آپ. حضرت آدم علیہ السلام سے جو حضور ملے تھے وہ ان کی روح سے ملے تھے, اور وہ روح بالوں سمیت تھی. حضور نے فرمایا اجمل البریہ, میں نے اتنا خوبصورت انسان نہیں دیکھا. اللہ پاک نے بنایا ہے, دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے, خصوصی توجہ سے بنایا ہے. اجمل البریہ کا لفظ حضور نے استعمال کیا, پوری مخلوق میں خوبصورت دیکھا میں. جعدن, آپ کے بال گنگریالے تھے آدم علیہ السلام کے. اسمرا, گندمی رنگ تھا آپ کا. یہ کس کا تھا؟ روح کا تھا. تو ہماری روح اسی طرح داڑھی سمیت بالوں سمیت ہے. اس روح کے نقشے پر ماں کے پیٹ میں سیٹ اپ ہو رہا ہے. ماں کے پیٹ میں جو بن رہا ہے اس نقشے کے تحت بن رہا ہے. اس نقشے میں بچہ اگلے دن کا وہ علقہ, جب ماں کے پیٹ میں وہ کیڑا ہوتا ہے, پھر آگے جس طرح فلم میں ایک مکہ جب چلتا ہے تو اس کے فوٹو جو ہے وہ ایک مکہ چلنے تک کتنی لمبی ریل چلی جاتی ہے, آدھا کلومیٹر. 1 سیکنڈ میں 16 تصویریں گزرتی ہیں تو وہ مکہ اپنے ہدف کو پہنچتا ہے, اور وہ آہستہ آہستہ. اسی طرح ہماری تخلیق. آج میں اللہ کے علم میں منبر پہ وہاں بیٹھا ہوا ہوں تو یہاں بیٹھا ہوا ہوں. کل اگر میں وہاں نہیں بیٹھا ہوا تو ہو سکتا ہے کہ آج میرا ڈاؤن لوڈ ختم ہو جائے. ختم ہو گیا کاری نہیں, نام ہی ختم ہو گیا, پاسپورٹ کینسل ہو گیا, پتاکا کینسل ہو گیا, اٹارنی کینسل ہو گئی. تو یہ جو ڈے ٹو ڈے ہم جیتے ہیں یہ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کیا جاتا ہے تو ہم جیتے ہیں. ایسا تعلق نہیں ہے کہ جیسے ٹویوٹا والوں نے کار بنا کے بیچ دی گلف والوں کو, اور وہ یہاں جو مرضی لے کے دبائے پھرے, انہیں نہیں پتا کہ کون لے گیا ہے. ہمارے ساتھ اللہ پاک کا سانس سانس کا تعلق ہے. ہوا معکم اینما کنتم, وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں تم ہوتے ہو, صرف مسجد میں تمہارے ساتھ نہیں ہوتا. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم, 3 نہیں تم ہوتے کہ چوتھا وہ ہوتا ہے. سرگوشی کرنے والوں یہ مت سمجھو کہ کوئی سن نہیں رہا, تم 3 ہو, چوتھا وہ ہے. تو ہمارے ساتھ تو اللہ پاک کا سانس سانس کا ساتھ ہے. ہم لقمہ نہیں کھا سکتے جب تک رب نہ کھلائے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا, الذی ہوا یطعمنی ویسقین, وہ مجھے کھلاتا ہے وہ مجھے پلاتا ہے. جس طرح ماں بچے کو کھلاتی پلاتی. اور اگر وہ چاہے کہ میں نہ کھاؤں تو میں مرضی کے باوجود نہیں کھا سکتا. میں آپ کو مثال دے چکا ہوں. ہمارے کام پہ ایک سعد سلامہ مصری تھا, بریک ہوئی, دودھ کا ایک ڈبہ, ایک سیب, ایک مالٹا میں ملا کرتا تھا. کینٹین میں بیٹھ کے سارے لوگ کھا رہے تھے. وہ کینٹین سے نکل کے باہر آ کے بیٹھ کے ٹیک لگا کے دیوار کے ساتھ تو بیٹھ گیا. اس نے توڑا کھانے کے لیے, ہارٹ اٹیک ہو گیا. ایمبولینس لے کر آئے, اس کا دروازہ نہیں کھل رہا. لاتے مار مار کے دروازہ کھولا, آکسیجن کوئی نہیں ہے سلنڈر میں. اسپتال پر پہنچا تو ڈیڈ ڈکلیئر ہو گیا. جب رب دروازے بند کر دیتا نا میرے بھائی تو سارے دروازے بند ہو جاتے, ہر چیز نہ کر دیتی. جب اس کو غسل دینے لگے تو اس کے منہ میں کچھ سفید سفید چیز نظر آئی, تو وہ جب کھول کے دیکھا تو وہ سیب کا ٹکڑا تھا. نہیں کھا سکا, منہ میں رکھ کے نہیں کھا سکا, کیونکہ رب نے نہیں لکھا ہوا تھا. ہمارے ساتھ تو رب اسی لیے کہا کہ جب کھا چکو, ختم کر چکو, بسم اللہ کے ساتھ شروع کرو, ہندی نعم آف اللہ, اب وہ حلال ہوگی. یہ اللہ نے مجھے دیا ہے, میں اس کو کھا نہیں سکتا تھا. یہ جو بکری میں کھا رہا ہوں یہ میرے رب کی تخلیق تھی, وہ بھی جان تھی, وہ جان لینے کا مجھے حق نہیں تھا, اس لیے کہ وہ کسی کی چیز تھی. اللہ نے الاؤ کیا تم ذبح کر سکتے ہو,
میں نے وہ جان لے لی، بسم اللہ کھا چکو تو کہو الحمدللہ، انشاءاللہ العزیز اس کھانے میں برکت بھی ہوگی، شفا بھی ہوگی۔ تو ہمارا خدا جو ہے وہ برہما کی طرح نہیں ہے، ان ایکٹیو نہیں ہے، وہ ارریلیونٹ نہیں ہے، وہ ہم ایک ایک سانس اس کے حکم کے ساتھ لیتے ہیں۔ ہمیں دوسرے کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم اس سے کیوں نہیں مانگتے جس سے محمد نے مانگا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم اس سے کیوں نہیں مانگتے جس سے ابراہیم علیہ السلام نے مانگا ہے، زکریا علیہ السلام نے مانگا ہے؟ یہ جو وشنوؤں کا جال بچھا کر ہم نے رکھ دیا ہے۔ پاکستان میں ہندو کوئی نہیں تھے، ڈھیر سارے تھے، ہمارے گاؤں میں ڈھیر سارے تھے، 3 باوے ہمارے گاؤں میں، نکا باوا، وڈا باوا اور ڈورا باوا، نام دیکھیں آپ پہلے۔ ہندو ان تینوں کو پوجتے تھے، ان کا اپنا کوئی نہیں تھا۔ میں نے کہا نا وہ اپنے جلا دیتے ہیں۔ ہندو ان سے مرادیں مانگا کرتے تھے، ہم بغلیں بجاتے تھے، کوئی ہندو ہمارے بزرگوں سے مانگتے ہیں، اور یہ مولوی آ کے کہتا ہے کہ جی ان سے مانگنا جائز نہیں، اور ہندو مانگ مانگ کے بیٹے لیتے رہے ہمارے بزرگوں سے، ہمیں ہی نہیں دے گا یہ سارے گلی گلی وشنو بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ہم جو اسلام خوشی خوشی لیے جا رہے ہیں نا رب کے سامنے، یہ قبر میں تمہیں لگ پتا جائے گا کہ یہ تم کیا لے کے آئے۔ اسلام وہ ہے جو قرآن کہتا ہے، اسلام وہ ہے جو میرا نبی کہتا ہے، جوتے کا تسمہ مانگو تو رب سے مانگو، نمک مانگو تو رب سے مانگو۔ آپ کہہ سکتے ہیں پیسے میرے پاس ہیں، نمک دکان میں ہے، درمیان میں رب کہاں سے آ گیا؟ کوئی بات نہیں، تم جاؤ اپنی مرضی سے جاؤ نمک لینے۔ کروزر چڑھ گئی اوپر، آدھا بندہ ادھر پڑا ہوا آدھا ادھر پڑا، نمک کدھر گیا ہو بھائی؟ وہ تو ملواری کی دکان میں ہی ابھی پڑا ہوا ہے، وہ تو لیا نہیں تم نے۔ رب نہ چاہے تو نمک نہیں لے سکتا۔ بچی ہے یہاں ہمارے سامنے، جوان ہوئی ہے، شادی ہونے والی ہے، شادی کی شاپنگ کر کے آئی ہے، 1.5 گھنٹہ بس کے انتظار میں کھڑی رہی ہے، ٹیکسی پہ نہیں آئی بچت کرنے کے لیے، شادی ہے، پیسہ پیسہ بچانا ہے۔ ماں کے ساتھ پتہ نہیں اس نے کیا کیا ڈسکس کیا ہوگا، اس کا کیا کرنا ہے، اس کا کیا کرنا ہے، اس کا کیا کرنا ہے۔ گاڑی سے اتری ہے، لفافے سارے لے کے گاڑی کے نیچے آ گئی ہے، ایک قدم اوپر رکھا ہے زندگی کی دہلیز پہ، دوسرا قدم موت کی دلدل میں چلا گیا ہے۔ سارا سامان بھی بکھر گیا، خواب بھی بکھر گئے۔ جس ماں کے سامنے وہ بچی گاڑی کے نیچے آئی ہے، ساری زندگی جب تک وہ جیے گی وہ گاڑی ریورس ہو کے اس کے اوپر چڑھے گی۔ تھوڑا عذاب ہے، یہ آنسوؤں کی داستان ہے کہ نہیں؟ تو یہ جب رب نہ چاہے تم کتنا کہا نہیں، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تمہاری چاہت کوئی ویلیو نہیں رکھتی جب تک رب اس کو اپنا اسینشن نہ دے، جب تک رب اس کو انڈورس نہ کرے۔ تمہاری چاہت، بھائی صاحب ڈھیر سارے لوگوں کی چاہت ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں، وہ آ جائیں، بڑے بڑے ٹیلے لگائے انہوں نے، پوری ہو گئی نہیں؟ آپ کی نوکری کے پیچھے ڈھیر سارے لوگ پڑے ہوئے ہوں گے، ہو گیا نہیں ہوا؟ مومن کا جب یہ ایمان ہوتا نا کہ ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا، اور جو میرا رب چاہے گا اس میں میرے لیے خیر ہوگی، نہ اسے تعویذ کا ڈر لگتا ہے، نہ گنڈے کا ڈر لگتا ہے، نہ کسی جادو سے وہ ڈرتا ہے، اسے پتا ہے کوئی جادو میرے رب سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر تمہارا یہ ایمان ہے تو پھر جادوگر کو خدا بنا لو جس نے تمہارے رب کی تقدیر پلٹ دی۔ تو اسلام کا جو عقیدہ ہے وہ ایک رب ہے، ون ونڈو سروس ہے، وہی عزت بھی دیتا ہے، ذلت بھی دیتا ہے، دولت بھی دیتا ہے، امیری بھی، پوری لسٹ اللہ پاک نے گنوائی ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے۔ ہماری مصیبت یہ کہ ہم نے خود قرآن نہیں پڑھا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن وہ پڑھے جو ابھی مسلمان نہیں ہوا، ہم تو آلریڈی مسلمان ہو ہی گئے نا بھائی صاحب، ہمیں قرآن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور بھائی مسلمان ہونے کے لیے قرآن کی ضرورت ہے، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی انزل علی رسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ۔ دیکھیں اے ایمان والو ایمان لاؤ، وہ ایمان جو ایکٹیو ہو، صرف اس کا شارٹ کٹ نہ بنا ہوا ہو، فائل کھولیں تو کہیں یہاں کچھ نہیں ہے بابا، وہ تو ان انسٹال ہو چکی ہے۔ قبر میں سب سے پہلے یہی دیکھا جائے گا کہ یہ صرف شارٹ کٹ ہی ہے جو نائی نے بنا دیا تھا مسلمانی کا، یا اندر مسلمانی بھی ہے۔ قبر میں سب سے پہلے یہی چیک کی جائے گی۔
اور وہاں کلیئر ہو جائے گا کہ نہیں یہ ان انسٹال کروایا ہے، اسلام اب قوم بن گیا ہے، اسلام دین نہیں رہا، قوم بن گیا ہے۔ جیسے ڈار ہے، ایک قوم ہے اس کی، وہ چور ہے تو بھی ڈار ہے، ڈاکو ہے تو بھی ڈار ہے، نماز پڑھتا ہے تو بھی ڈار ہے، حافظ ہے تو بھی ڈار ہے، زانی ہے تو بھی ڈار ہے، اس کی قومیت کو کوئی خطرہ نہیں۔ لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ وہ اگر چور ہے تو بھی مسلمان ہے، ڈاکو ہے تو بھی مسلمان ہے، رشوت لیتا ہے اربوں خربوں تو بھی مسلمان ہے، نماز پڑھتا ہے تو بھی مسلمان ہے، نہیں پڑھتا تو بھی مسلمان ہے۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ میرا نبی کہتا ہے وہ یصبح مومنا ویمسی کافرا، صبح مومن ہوگا، شام ہوگی کافر ہو چکا ہوگا، یمسی مومنا، شام کو مومن ہوگا، ویصبح کافرا، صبح ہوگی تو کافر ہو چکا ہوگا۔ شناختی کارڈ کا مسلمان نہیں، ایمان کا مسلمان۔ وہ اسلام جو ایک رب کے ساتھ جڑا ہو، ایک رسول کے ساتھ جڑا ہو، ایک کتاب کے ساتھ جڑا ہو، اور ایک اسوے کے ساتھ جڑا ہو۔ یہ ڈیمانڈ ہے اسلام کی، قرآن کی۔ سیدھا سادہ دین ہے، کسی کا بوجھ کسی پر نہیں ڈالا جائے گا۔ زندگی ایک بار ملی ہے، اس کے بعد اس کا حساب کتاب ہوگا۔ یو ہیو ٹو اکاؤنٹ فار ایوری تھنگ، ایوری مومنٹ۔ جو کیا ہے وہ تم نے وہاں حساب دینا ہے۔ جو کمی بیشی ہوگی، میرا رب کسائی بن کر حساب نہیں لے گا، 70 ماؤں کا پیار لے کر حساب کرے گا۔ اگر کوئی کمی بیشی دوسروں نے کی ہے، انہوں نے تمہیں مجبور کیا ہے، تم مجبور ہو گئے تھے وہ ایکشن لینے پر، فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ پاک ان کی مجبوری کو دیکھ کر غفور الرحیم ہے۔ کہا اپنی لونڈیوں سے زنا مت کرواؤ، ان کو مت استعمال کرو پیسہ کمانے کے لیے۔ اگر تم ایسا کرو گے فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ ان کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے غفور الرحیم ہے، انہیں بخش دے گا، ان کا زنا تمہارے اکاؤنٹ میں ڈال دے۔ اگر زمانہ کسی سے گناہ کروا لے، حالات کروا لیں، تو رب اس کا حساب لگائے گا، اور اس میں جتنا حصہ ہمارا بنتا ہے، جتنے پرسنٹ، اتنا ہی ہمیں ملے گا۔ باقی زمانے میں تقسیم کیا جائے گا کہ یہ تم نے کروایا، اس تم سبب بنے اس کا۔ تو حساب کتاب ہونا ہے۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کا جو ہے وہ جیسے ری ٹیسٹ ہوتا ہے، ان کا ری ٹیسٹ ہوگا، یا جیسے جن کو سپلیمنٹری دینا ہوتا ہے وہ جائیں گے جہنم میں، اتنی سزا کاٹیں گے۔ اگر پارٹی معاف کر دے وہاں بھی معاف ہو سکتا ہے۔ اور اگر میرے نبی جس طرح اپنے سر لے لیتے تھے اور صلح کروا دیتے تھے، میرا رب اپنے سر لے لے اور کہہ کہ کوئی بات نہیں، اس کے سارے چلان میں بھر دوں گا، اسے معاف کر دو تم، بندے کو کیا چاہیے؟ بندے کو کیا چاہیے؟ اور یہ واقعات ہمارے یہاں احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں قیامت کے، کہ اللہ پاک جو ہے وہ کسی بندے کے ساتھ اسی طرح کریں گے کہ ایک بندہ جو ہے اس کی ایک ہی نیکی، ایک نیکی، اور ایک بندہ ہے اس کی ایک نیکی کم ہے۔ اللہ پاک اسے موقع دے گا کہ اگر تم کسی اور سے لے آؤ تو آؤٹ آف وے ہم تمہیں یہ تمہاری فیور کر رہے ہیں، کوئی بھی تمہیں دے دے ہم تمہارے میں ڈال دیں گے۔ اور وہ ماں کے پاس جائے گا، باپ کے پاس جائے گا، بھائی کے پاس جائے گا، بیوی کے پاس جائے گا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، یہ اسی کی تفسیر میں حضور بتا رہے ہیں۔ سب انکار کر دیں گے، مایوس ہو کے واپس آئے گا، رستے میں ایک بندہ بیٹھا ہوگا، وہ اسے کہے گا بھائی صاحب پریشان میں بھی ہوں مگر تم تو زیادہ ہی پریشان لگتے ہو۔ تو کہے گا بھائی ایک نیکی کا سوال ہے، اگر ایک نیکی مجھے مل جاتی میں جنت میں چلا جاتا، تو چونکہ اس کی ایک ہی نیکی ہوگی، وہ کہے گا بھائی صاحب یہ میری لے جاؤ۔ اگر میری ایک نیکی سے کوئی بندہ جنت میں چلا جائے کام آ جائے گی۔ اب اللہ پاک اس سے پوچھیں گے کس نے دیا، اور اللہ کو سب معلوم ہے۔ اس بندے کو بلوایا جائے گا، پوچھا جائے گا جب اس کو ماں باپ نے نہیں دی تو نے کیوں دیے؟ اور وہ کہے گا کہ اللہ اس نیکی نے، میں تو جنت میں جانا نہیں تھا، تو اگر اس سے تیرا کوئی بندہ جنت میں چلا جائے تو میں سمجھوں گا کسی کام آ گئی ہے۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ تو مجھ سے زیادہ دیالو ہے، چل اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ، دونوں جنت میں جاؤ۔ تو یہ ہے اینڈ اس لائف کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔